الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر کبیر میں ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو مسجد کے دروازے پر آتا دیکھا. وہ اونٹنی سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو کر سکون و اطمینان سے نماز میں مشغول ہو گیا. پھر دعا کرنے لگا. جب وہ باہر نکلا تو وہ اونٹنی نہ پا کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا یا الہی میں نے تیری امانت ادا کر دی، میں نے تیری امانت ادا کر دی، میری امانت کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے ہم حیران رہ گئے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک آدمی اونٹنی پر آیا اور اونٹنی اس کے حوالے کر دی. کیا سمجھے اس سے؟ یعنی وہ جو اعرابی تھا اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد میں آیا، اونٹنی کو باندھا نہیں، چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا اور نماز میں مشغول ہو گئے. نماز سے جب فارغ ہوئے تو اونٹنی کو وہاں نہیں پایا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ میں نے تیری امانت ادا کر دی، اب میری امانت جو اونٹنی میں تیرے حوالے چھوڑا تھا وہ مجھے دے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹنی ایک آدمی سوار ہو کر آیا اور اس کے حوالے کر دیا. تو یہ اعرابی صاحب کرامت بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے. البتہ ہر ایک کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر ہم بھی یہ کرنے لگے بس نماز پڑھنا ہے، ہمیں سامان باہر چھوڑ دیے، قیمتی سامان، ہم اللہ کی نماز پڑھیں گے، ہمارا سامان باہر پڑا رہے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا. ضرور اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن ہمیں ہمارے سامان کی حفاظت کرنی ضروری ہے. اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہوگی. جیسا کہ ایک اعرابی نے اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کہا میں نے اللہ کریم پر توکل یعنی بھروسہ کیا، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعقلھا وتوکل، اسے باندھو پھر توکل کرو. تابعی بزرگ حضرت سیدنا بحریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک ملک شام میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اسے کوئی خوف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب اذان دی جائے تو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے. جب اذان ہو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے، کیونکہ با جماعت نماز ادا کرنا سنن ہدا میں سے ہے اور یہ ان سنتوں میں سے ہے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے جاری فرمایا. اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں جائے نماز یعنی نماز کی جگہ ہے، میں تو گھر میں ہی نماز پڑھ لوں گا. اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے والے کہلاؤ گے، سنت چھوڑنے والے کہلاؤ گے. اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. اے عاشقان رسول، بلا اجازت شرعی فرض
نماز کی جماعت ہرگز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی گمراہ ہو گیا تو وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ بیان کردہ حکایت میں سنن ہدا کا تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں معراج کی تحریر کا خلاصہ ہے، جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر کیے وہ سنن زوائد ہیں، جیسے بالوں میں کنگھی کرنا، کدو رغبت سے کھانا، اور جو کام عبادت کے طور پر کی وہ سنن ہدا ہے۔ سنن ہدا کی دو قسمیں ہیں، موقدہ اور غیر موقدہ۔ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیے وہ موقدہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سنن ہدا کی دو قسمیں ہیں، ایک موقدہ ایک غیر موقدہ۔ تو کہتے ہیں جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیے وہ موقدہ ہیں، اور اگر ان کا حکم بھی دیا تو واجب ہے، اگر کرنے کا حکم بھی دیا تو واجب ہے۔ اور جو کام کبھی کبھی کیے وہ غیر موقدہ ہے، کبھی کبھی کی۔ لہذا جماعت کی نماز اور اس کے لیے مسجد میں حاضری حق یہ ہے کہ دونوں واجب ہیں۔ جماعت کے لیے مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یہاں علم اعتبار سے مزید بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور گفتگو ہوگی۔ جماعت سے محبت، حضرت سیدنا امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جو غلطیاں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو تنہا نماز پڑھنے پر فضیلت نہ ہوتی تو میں اس شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھتا، کیونکہ نماز میں غلطیاں کر رہا ہے۔ اس حکایت سے بہت بڑے عالم دین امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی با جماعت نماز پڑھنے کی محبت کا پتہ چلا۔ امام کی غلطیوں کے باوجود جماعت ترک نہ فرمائی۔ یہاں غلطیوں سے مراد بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی جس کے سبب اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا، ورنہ بڑی غلطیاں مثلاً عقائد غلط ہوتے یا نماز پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی ہوتی جس سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہوتا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھتے۔ اللہ کرے ہمیں بھی نماز باجماعت کا شوقین بنائے۔ یا الہ العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں نماز کا پابند بنا، صلی علی النبی، نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے مولا عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔